میرے عزیزو، قبل اس کے فلمون کے نام پولس رسول کے خط کی تلاوت کی جائے، آپ کے لیے اس خط کا ایک مختصر تعارف۔ پولس رسول نے یہ خط روم میں اپنی پہلی قید کے دوران لکھا۔ فلمون کلسے کا رہنے والا اور اسی کلیسیا کا ممبر تھا۔ پولس رسول نے افسس اور کلسے کی کلیسیاؤں کو خطوط فلمون کے ہاتھ بھیجے تھے۔ فلمون پولس رسول کے وسیلے ایمان لایا تھا۔ اس کا ایک ملازم بنام انیسمس اس کی چند چیزیں چرا کر بھاگ گیا تھا۔ یہی ملازم جب روم پہنچا تو اس کی ملاقات پولس رسول سے ہو گئی، جس کے نتیجے میں انیسمس مسیح پر ایمان لے آیا۔ اب دونوں اس بات پر متفق تھے کہ انیسمس واپس اپنے مالک کے پاس جائے اور گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کرے۔ اس مقصد کے لیے پولس رسول نے فلمون کے نام سفارشی خط لکھا اور مضبوط دلائل دیے کہ فلمون اسے بحال کرے۔ دیکھنے میں یہ ایک شخصی خط ہے، مگر اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ خط ہمیں اور مسیح کے فدیہ کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ مقدس پولس رسول انیسمس کی معافی کی خاطر ہرجانہ بھرنے پر راضی ہے۔ انیسمس کی درخواست میں ہمیں الہی معافی کے تمام عناصر ملتے ہیں۔ اس خط کا مصنف پولس رسول ہے اور اس نے یہ خط سن 60 کے لگ بھگ روم میں اپنی قید کے دوران لکھا۔ اس خط کے مصنف مقدس پولس رسول کو رومی حکومت نے روم شہر میں سر قلم کر کے شہید کیا۔ یہ خط ایک باب پر مشتمل ہے اور اس کی آیات 25 ہیں، اور یہ بائبل مقدس کی 57ویں اور نئے عہد نامہ کی 18ویں کتاب ہے۔ آئیے اب ہم فلمون کے نام پولس رسول کے خط کی تلاوت کریں اور خداوند کے کلام کے مطابق معافی کو اپنی زندگی میں رکھیں، تاکہ اس سے بھی لوگ جانیں کہ ہم مسیحی ہیں اور اس طور ہم خداوند کو پسند آنے والے ہوں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور اس کی اس جلال کو دیکھیں جو باپ نے اسے بخشا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے فلمون کے نام پولس رسول کے خط کی تلاوت کریں۔ فلمون کے نام پولس رسول کا خط۔ پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور ہم خدمت فلمون اور بہن افیا اور اپنے ہم سپاہ ارخپس اور فلمون کے گھر کی کلیسیا کے نام، فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ میں تیری اس محبت کا اور ایمان کا حال سن کر جو سب مقدسوں کے ساتھ اور خداوند یسوع پر ہے، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں تجھے یاد کرتا ہوں، تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو۔ کیونکہ اے بھائی، مجھے تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی، اس لیے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوئے ہیں۔ بس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں۔ سو اپنے فرزند انیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ خود اسی کو، یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے۔ اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا، تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے، لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا، تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو۔
کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے، مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر، یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہو، اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ بس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں گا، اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے۔ اے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں خوشی حاصل ہو۔ مسیح میں میرے دل کو تازہ کر۔ میں تیری فرما برداری کا یقین کر کے تجھے لکھتا ہوں، اور جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ اس کے سوا میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلہ سے تمہیں بخشا جاؤں گا۔ ابفراس جو مسیح یسوع میں میرے ساتھ قید ہے، اور مرکس اور ارسطرخس اور دماس اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہیں تجھے سلام کہتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے، آمین۔